جہاں تک کشمیر کا سوال ہے تو اس نے بالکل پورا سچ بولا، اس نے جو کیا وہی بھی بولا کہ 5 اگست جو ہے 2019 میں انڈیا نے یہ کیا تو ہم کچھ نہیں کر سکے، اینڈ دس از اے فیکٹ، دیٹس واٹ وی وانٹڈ ٹو ہیئر، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ چونکہ انفیکٹ جو ہے یہ کسی اسلامی دنیا نے کچھ نہیں کرنا تھا، اسلامی دنیا کا کوئی لینا دینا کشمیر کے ساتھ، نہ کبھی انہوں نے کوئی ہمدردی ظاہر کی، نہ کبھی کسی قسم کا کوئی سیریسلی اس کا نوٹس لیا، بلکہ دوسرے الفاظ میں ڈیورنگ دس 20-30 ایئرس جب کشمیر ایشو ہمارے نزدیک بہت بڑے پیک پہ رہا ہے، انہوں نے گریجولی جو ہے انڈیا کے ساتھ بہت ہی بڑے بڑے دوستانہ قسم کے اور گرمجوشی کے ساتھ جو ہے تعلقات ڈیولپ۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ او آئی سی کی جو بیٹھک وغیرہ جو تھی ودیش منتریوں کی، وہ پاکستان میں ہوئی، 2 دن کا تھا، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور اس میں سے نکل کے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ آنا نہیں تھا، کیونکہ او آئی سی میں جتنے بھی کنٹری ہیں ان کا آپس میں ہی کوئی وہ نہیں ہے، بس دھرم کے نام پر ہی یہ سنگٹھن بنا ہوا ہے، اور اس میں بس جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کمیونل ہے، کمیونل لوگ ہیں، کمیونل مائنڈ سیٹ ہے، کمیونلی سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کشمیر اور فلسطین پہ تو انہوں نے کیا کرنا تھا، ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے کچھ کرنے کی، پاکستان کی تو اور دنیا کا، یار کوئی بھی دیش اسرائیل اور انڈیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سچائی ہے، اور اس سچائی کو یہ جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیں اتنا اچھا ہے۔ چلیے ویڈیو کو صاحب عمران خان نے تو ساری مسلم دنیا کو سامنے بٹھا کے ان کی تو انسلٹ ہی کر دی آج، اور کہا کہ جناب تم لوگ فیل ہو گئے ہو، تم نے کیا کیا آج تک۔ اور انہوں نے کہا جناب یہ جو 48 کونسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا ہے، جو کہ جب انڈیا نے 5 اگست کو 370 یا 35A کی ریووک کیا، تو اس کے بعد پہلی دفعہ او آئی سی جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے فلسطینیوں کو بھی فیل کر دیا ہے، کشمیریوں کو بھی فیل کر دیا ہے، اور ہمارا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اور ویسٹرن ممالک ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، او آئی سی کو کوئی سیریس نہیں لیتا، ہم 1.5 ارب سے زیادہ جو مسلمان ہیں اس دنیا میں، لیکن ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس جو ایک ہی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہی ایک طاقت ہے۔ تو برسر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو؟ کیا وہ سچ بول رہے ہیں؟ کیا وہ پالیٹکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل یہ بھی ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو بننے کا ان کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، کہ میں کوئی اس طرح کی میری سیاسی شہادت ہو جائے کہ میں اس طرح ذرا مغرب کو، ویسٹ کو للکاروں کہ اپنے لوگ میری تعریف کریں، اور جو ویسٹ بھی میرے بارے پریشان ہو جائے، اور ان کو پتہ ہے پولیٹیکلی تو میں فیل ہو رہا ہوں، میرے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا ہوا ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ We fail to the Palestinian and we fail to the Kashmiri people, fail to deliver ظاہر ہے جو پرامس انٹرنیشنلی ہوئے یا جو بھی ان کا مقصد تھا، اور اس میں انہوں نے یہ بات جو کہی ہے یہ بالکل سچ کہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کہیں کامیاب اگر ہوئے ہیں ان دونوں موضوع میں سے کسی پہ تو ذرا مجھے بھی سمجھا دیں کہ فلسطین میں جو ہے اسلامی دنیا نے یہ تیر مارا، بلکہ جہاں تک کشمیر کا سوال ہے تو اس نے بالکل پورا سچ بولا، اس نے جو کیا وہی بھی بولا کہ 5 اگست جو ہے 2019 میں انڈیا نے یہ کیا تو ہم کچھ نہیں کر سکے، اینڈ دس از اے فیکٹ، دیٹس واٹ وی وانٹڈ ٹو ہیئر، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ چونکہ انفیکٹ جو ہے یہ کسی اسلامی دنیا نے کچھ نہیں کرنا تھا، اسلامی دنیا کا کوئی لینا دینا کشمیر کے ساتھ، نہ کبھی انہوں نے کوئی ہمدردی ظاہر کی، نہ کبھی کسی قسم کا کوئی سیریسلی اس کا نوٹس لیا، بلکہ دوسرے الفاظ میں ڈیورنگ دس 20-30 ایئرس جب کشمیر ایشو ہمارے نزدیک بہت بڑے پیک پہ رہا ہے، انہوں نے گریجولی جو ہے انڈیا کے ساتھ بہت ہی بڑے بڑے دوستانہ قسم کے اور گرمجوشی کے ساتھ جو ہے تعلقات ڈیولپ کیے، جو کہ آپ کے سامنے مسالے موجود ہیں۔ یونائٹڈ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ایمریٹس ہے اس نے، اور انہوں نے کس قدر بزنسز اور کس قدر انہوں نے ایک جو ہے وہ تعلق ڈیولپ کیا، اور کشمیر کو انہوں نے اگنور کیا۔ اب یہ انہوں نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی کہانی بیان کی کہ 5 اگست کو انڈیا نے یہ کیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک چیز آپ نے غالباً نوٹ کی ہوگی ڈیفینیٹلی، کہ یہ جو دونوں مسئلوں کا انہوں نے ذکر کیا، اس پہ انہوں نے صرف ذکر کیا، جس کو ہماری لینگویج میں ماتم کرنا کہتے ہیں، اس کا نہ انہوں نے کوئی حل پیش کیا، نہ اس سلسلے میں اس نے او آئی سی کو کچھ کہا۔ جس طرح مثلا یوکرین کے سوال پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں چین کے ساتھ مل جل کے تو کچھ کرنا چاہیے، جو کہ بنیادی طور پہ چائنیز ایجنڈا ہے۔ ظاہر ہے جو چائنیز جو تسلط کی بات ہو رہی ہے، یا جو چائنیز انفلوئنس کی بات ہو رہی ہے خطے میں، یوریشیا میں،
یہ اس ایجنڈے کا حصہ ہے کہ جی ہاں کوئی بھی اگر کانفلکٹ ہوتا ہے تو چین اس میں کوئی رول پلے کرے تو ہم اس کے ساتھ مل جل کے، یعنی ہم بھی وہ جس طرح جو ہے نا کمزور قسم کے پڑوسی اپنے طاقتور پڑوسیوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی آپ آگے ہو جائیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کشمیر میں یہ تو ضرور کہا کہ 5 اگست 2019 میں انڈیا نے یہ کیا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے چونکہ ہم ہیں ہی کچھ نہیں۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں ہی کچھ نہیں۔ اس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ ہم کمی کمینے قسم کے لوگ ہیں جی، ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں۔ یہی تو اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے نا۔ آج کل ویسے بھی پنجابی میں بات کرنے کا بڑا رواج ہے کہ آپ بڑی سے بڑی اردو میں گالی دے کے تو کہیں کہ نہیں یہ پنجابی میں ذرا قابل قبول ہے، اس لیے میں نے پنجابی کے نظر سے کہی۔ تو پنجابی میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم کمی کمینے لوگ ہیں دنیا کی قانون، دنیا کا جو سیٹنگ ہے اس کے اندر، تو ہماری کوئی سنتا نہیں۔ جو تقریر کی ہے OIC میں، ایک تو بڑا اہم سوال یہ کہ انہوں نے کشمیر کے موضوع پر تو ٹھوک بجا کے بات کی، آپ جانتے ہیں، اور اس کے پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور وہاں پر باہر سے لا کر لوگوں کو جو ہے وہاں پر بسایا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے انہوں نے کشمیر فائلز کی جو مووی آئی ہے، وزیر اعظم نے یہ جو بات کی، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے انہوں نے وہ والی بات اٹھائی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کشمیر کی، پیلسٹینینز کی اور یمن کے جو وہاں پر مسلمان ہیں ان کی بھی بات کر رہے ہیں OIC میں، لیکن انہوں نے کس کی بات نہیں کی؟ اسلاموفوبیا کی بات کر کے جو چائنا کے ویگر مسلمز ہیں ان کی بات نہیں کی۔ کیوں؟ انہوں نے کشمیر پر بھی بات کی، انہوں نے پیلسٹین پر بھی بات کی، لیکن انہوں نے ویگر مسلمز کی بات نہیں کی۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ دوسرا، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹیٹمنٹ اس میں دی۔ انہوں نے کہا کہ تمام جتنے بھی کنٹریز یہاں پر موجود ہیں اسلامک کنٹریز، ان کو یوکرین اور رشیا پر ایک نیوٹرل سٹینس لینا چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان ابھی کچھ دن پہلے رشیا گئے تھے اور وہاں پر پہنچتے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں اور کیا زبردست وقت ہے کہ وہ وہاں پر آئے ہیں، کیونکہ رشیا نے اگلا ہی دن یوکرین پر حملہ کر دیا تھا۔ تو کچھ ہی دن گزرے ہوں گے اس بات کو، اور آج پرائم منسٹر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں OIC میں کھڑے ہو کے تمام مسلم کنٹریز کو کہ مسلم کنٹریز کو رشیا اینڈ یوکرین پر نیوٹرل سٹینس لینا چاہیے۔ تو ان میں سے کسی نے اٹھ کر یہ بات نہیں کی، یہ سوال نہیں اٹھایا کہ سر وہ آپ رشیا گئے تھے، اچھا وہ سوری مجھے یاد نہیں رہا، رشیا تو وہ گندم کے لیے گئے تھے، وہ ویٹ کے لیے گئے تھے، وہ ٹائمنگ وہ تھی، کوئی بات نہیں، وہ ان کا کہ ہو جاتی ہے ٹائمنگ، تو آپ کو پتہ ہے پھر ہو ہی جاتی ہے ادھر ادھر، لیکن وہ گندم لینے کے لیے گئے تھے۔ حالانکہ ابھی تک وہاں سے ویٹ لینے کا کوئی ایسا سلسلہ ہوا نہیں ہے۔ انڈیا نے وہاں سے آئل لے لیا ہے، جس پہ انہوں نے وہ بات بھی کی نا انڈیا کی فارن پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں انڈیا کو دیکھیں کوڈ میں بھی ہے اور رشیا سے جو ہے اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، پھر بھی تیل لے رہا ہے۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے وہ جو بات کی تھی کہ وہاں سے ہم رشیا سے گندم منگوا رہے ہیں، ویٹ منگوا رہے ہیں، تو اس کے اوپر کیا آگے پیش رفت ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اگر اسی لیے وزٹ کیا گیا تھا تو کیا گندم منگوا لی گئی ہے؟ اب دیکھیں یہ جو OIC ہے یہ افغانستان کے مسئلہ اصل میں اس میں اٹھایا گیا ہے کہ افغانستان میں جو سچویشن ہے اس وقت، واقعی وہاں پہ جو اب بات نہیں ہو رہی ان کے لیے کوئی بھی، اتنے بہت سارے مسائل اور کھڑے ہو گئے یوکرین اور رشیا کے بعد، کیونکہ وہ اب اس کو چھوڑ کر یوکرین اور رشیا کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو تمام یہ مسلم کنٹریز ہیں یہ کشمیر کے مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں، سب مل کر جو ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے تو انڈیا کو کنڈیم کریں۔ اب وزیر اعظم صاحب شاید جانتے نہیں ہیں یا کسی نے ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کیا کہ جتنے کنٹریز وہاں پر موجود تھے ان سب کے انڈیا سے بڑے بڑے بزنسز ہیں، اتنے بڑے ٹریڈ ہوتی ہے، اتنی بڑی ٹریڈ ہوتی ہے، یہ تمام کنٹریز آپ کی یہ بات سن کر اپنی ٹریڈ ختم کر دیں گے۔ اور آج تک ان میں سے کسی ایک نے بھی کشمیر کے موضوع پر اس OIC سے باہر جا کر، اس سے پہلے یا اس کے بعد، نہ تو انہوں نے کبھی آواز اٹھائی، نہ یہ اٹھائیں گے آواز۔